شے جانتی ہے، ہر شے. اب شے جس کو کہتے ہیں، شے چیز کو کہتے ہیں. آپ چیز کا لفظ آپ نے لے لیا، فارسی سے اردو میں آ گیا چیز، عربی میں شے. ہر چیز جس کو چیز کہتے ہیں وہ جانتی ہے حضور اللہ کے رسول ہیں، حضور اللہ کے. اب آپ شے کس کس کو کہتے ہیں وہ آپ حساب لگا لیں. میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم، ان کو محدث اعظم کہتے ہیں. فیصل آباد میں ان کا مزار ہے، لائل پور پرانا نام. حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اعلی حضرت کو نہیں دیکھا تھا، اعلی حضرت کے بیٹے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا وہ آئے یہاں، ان کو دیکھا، ساتھ لے گئے، پڑھا کے بھیجا، تو یہاں تشریف لائے. فیصل آباد میں انہوں نے کام کیا، ہزاروں علماء ان کے شاگرد. وہ کراچی آئے ہوئے تھے، میں بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تھا. وہ کراچی آئے ہوئے تھے تو کتابوں کی دکان، علماء کو شوق ہوتا ہے کتابوں کا. اس زمانے میں کمپیوٹر تو تھا نہیں کہ اب ساری کتابیں کمپیوٹر پہ نظر آتی ہیں. تو حضرت صاحب کتابوں کی دکان میں گئے کتابیں دیکھنے، کوئی کام کی کتاب ملے گی لے لوں گا. اس کتاب کی دکان کا جو مالک تھا وہ دوسرے عقیدے کا تھا. سمجھ گئے نا بات؟ اس کو پتا چلا کہ اہل سنت کے یہ بہت بڑے عالم ہیں. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ذرا بیمار ذہن کے، شکی یا شرارتی. وہ آیا اور آ کر کہنے لگا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھ لو. اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا. تنکا، تنکا جانتے ہیں؟ کاک. تنکا اٹھا کے کہنے لگا آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا علم ہے جو کچھ ہے کائنات میں، حضور کو اس تنکے کا بھی علم ہے؟ ہاتھ میں تنکا اٹھا کے اس نے کہا کہ اس کا بھی علم ہے. ما کانا وما یکون مانتے ہو کہ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، نبی سب جانتے ہیں. ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے نبی سب کچھ جانتے ہیں. تو اس تنکے کا نبی کو علم ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ کہیں گے کہ نہیں اس تنکے کا تو نہیں ہے. تو پھر میں کہوں گا پھر ہر شے کا تو نہیں ہوا نا. ذہن میں اس کے یہ تھا کہ یہ ایک چیز ہے، شے ہے. تو جب وہ کہیں گے کہ اس کا نہیں ہے تو پھر ہر شے کا علم تو نہ ہوا. حضرت صاحب نے جو جواب دیا اس کے دانت کھٹے ہو گئے. حضرت نے کہا تیرے سوال کا جواب بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتا کہ اس تنکے کو پتا ہے یا نہیں کہ حضور میرے نبی ہیں؟ اس تنکے کو یہ علم ہے یا نہیں؟ حدیث سن لے، حضور نے فرمایا کوئی شے ایسی نہیں مگر وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش جنوں کے اور شیطانوں کے. ان کے سب جانتی، ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا. صحیح حدیث ہوں. مولانا صاحب نے اس کے سامنے پڑھی. اب حضور فرما رہے ہیں کہ ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول. تو یہ شے ہے تنکا، تو یہ بتا اس تنکے کو علم ہے یا نہیں نبی کا؟ وہ تنکا پھینک کے اپنے کمرے میں چلا گیا. کیسے کہتا کہ یہ تنکا شے نہیں ہے؟ اور پھر جب تنکے کو اتنا علم ہے تو نبی کو کتنا علم ہوگا؟ تنکے کا علم مانتا، نبی کا علم نہیں مانتا. سمجھ آئی بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے نبی ہیں، ہر شے کے. اچھا یہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا. ایک صحابی کا اونٹ تھا، کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں، وحشی ہو گیا، قابو نہیں آ رہا.
آپ لوگ کہہ دیتے ہیں باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، جو اس کے قریب جاتا تھا اس کو مارتا تھا، کسی سے سنبھالا نہیں جاتا تھا. انہوں نے رکاوٹیں لگا کے بند کر دیا کہ یہ تو اس طرح کسی کو مار دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے آئے. جن کا وہ اونٹ تھا کہاں آئے؟ کہاں آئے؟ نبی پاک کے پاس، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں یہ نبی اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے. آئے نبی کے پاس تو نبی نے یہ نہیں کہا میں آیتیں سنانے آیا ہوں، تمہارے اونٹ پکڑنے تو نہیں آیا، اونٹوں کو سیدھا کرنے تو نہیں آیا، تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں. نہیں، وہ آئے صحابہ، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ نبی کے پاس جائیں تو مسئلے حل یہ دافع البلا والوبا. اللہ کی عطا سے شان والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارے قابو نہیں آ رہا تو میں کیسے جاؤں، مجھ پر حملہ نہ کر دے. فرمایا آؤ میرے ساتھ. وہ جہاں بند کیا ہوا تھا حضور وہ دروازہ کھولنے لگے تو انہوں نے کہا حضور وہ تو بہت ہی پاگل ہوا ہے، آپ پہ حملہ نہ کر دے. حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، کھولو. کھول دیا. حضور آگے گئے، وہ جو ہر ایک کو مارنے کو دوڑتا تھا نبی کے قدموں میں آ کے اس نے سر رکھ دیا. اس اونٹ نے آ کے نبی کے قدموں پہ سر رکھ دیا. حضور نے اس کو تھاپی دی اور اس کی رسی پکڑائی، لو پکڑ لو تمہارا اونٹ. کیا فرمایا اس وقت بھی نبی نے جب وہ کہنے لگے نا آپ پہ حملہ نہ کر دے؟ فرمایا سب جانتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، سب جانتے ہیں میں اللہ کا. تو حضور سب کے رسول، سب کے رسول ہیں. جو نہیں مانتا، جو نہیں مانتا اس کے نہ ماننے سے اس کا نقصان ہے نا، نبی کا کوئی نقصان نہیں. آج جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ کا کوئی نقصان نہیں. جو نہیں مانتا اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے. تو حضور سب کے رسول ہیں، عالمین کے رسول. اور ہر شے جانتی ہے کہ حضور اللہ کے. تو جب ہر شے جانتی ہے تو نبی نہیں جانتے کیا؟ جس نبی سے خود رب نہیں چھپا اور کیا چھپنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کو پہچانتے ہیں. اگر میں اسی موضوع پہ چلوں تو کتنی باتیں سنائی بھی ہیں وہ دہراؤں گا بھی، اور کتنی باتیں. میرے نبی سے اللہ نے کچھ بھی چھپایا نہیں. نبی پاک سے پہلے حجاز میں ان عرب والوں کو کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا. اللہ نے فرمایا ان کو سناؤ، ان کو سناؤ. حضور سب کے نبی ہیں مگر آپ کا ڈرانا اولن سب سے پہلے اہل قرابت جو آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریب، پھر اہل عرب، پھر دوسروں کو تھا. اللہ نے فرمایا قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ لوگوں کو. تو انجام سے ڈرانا لوگوں کو، کیونکہ یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، ڈر یہ انسان کو بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے، بہت سی چیزوں سے. سچ کہہ رہا ہوں؟ مانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں یا سمجھاؤں؟ بجلی کی ننگی تار کو آپ نہیں چھوتے، جب لگی ہو، وائرنگ ہوئی ہو. ویسے تو بازار میں جو پڑی ہوتی ہے وہ اور بات ہے، لیکن وائرنگ ہو جائے، کنیکشن ہو جائے، پھر آپ اس کو چھوتے. ڈینجر لکھا ہوتا ہے وہاں، خطرہ 440 وولٹ یا جتنا بھی لکھا ہو. آپ نہیں لگاتے کہ اس کو اگر چھوؤں گا تو جان کو خطرہ ہے. تو ڈر کی وجہ سے آپ چھوتے. اونچی
کہاں کہاں اندھیرے سے ڈرتے ہیں، اونچائی سے ڈرتے ہیں، گہرائی سے ڈرتے ہیں، جانوروں سے ڈرتے ہیں، فلاں چیز سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں. یہ سارے ڈر ہیں یا نہیں ہے؟ اونچی ان ڈر کی وجہ سے آپ اپنا بچاؤ کرتے ہو یا نہیں؟ تو ڈر سناؤ تاکہ لوگ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں. ڈر سناؤ. آپ کو بیمار ہونے کا ڈر، آپ کو کسی اور چیز کا ڈر، تو ڈر آپ کو بچاتا ہے. تو نبی ڈر سناتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں. یہ ہے ڈر سنانا. ڈر سنائیں. نذیر، ان کو پہلے جس نے نہیں سنایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عموم کے خلاف نہیں ہے یہ آیت. نبی سب کے لیے نذیر ہیں. للعالمین نذیرا قرآن میں ہے. ساری کائنات کو ڈر سنانے والے اللہ نے ان کو بنایا. اور کیا فرمایا؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حضور ہر قوم کے ہادی ہیں اور ڈر سنانے والے. سمجھ آئی یہ بات؟ اللہ توفیق دے تو نبی کی شان کو قرآن سے ہی سمجھ لو. اپنے جیسا کہنے والوں، تمہیں تو ہو سکتا ہے تم سے تمہارا بچہ نہ ڈرے، بھائی نہ ڈرے، تمہارے گھر کا ملازم نہ ڈرے، میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے نذیر بن کر آئے ہیں. اللہ کا ڈر سناتے ہیں. اور جنہوں نے ان کو مانا اور جانا وہ بچ گئے، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا. کہنا ماننے والے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذہن میں رہے، اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا. پہلے بتا دیا اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبی بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کو ماننے والوں قرآن کو بھی مانو، نبی کو بھی. دونوں میں سے کسی پہ شک کرو گے تو ایمان رہ سکتا نہیں. یہ آپ نے تھوڑی سی بیس بنیاد سن لی. کلام الہی میں شبہ نہیں ہے کہ غلطی ہو، کوئی نقص نکال سکتا. اہل عرب نے بڑا سوچا کہ چلو قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے تو اس میں سے کوئی غلطی ہی نکال لیں. کتابوں میں آتا ہے انہوں نے ایک دو لفظ چنے، ایک دو لفظ چن کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لفظ کبھی کسی زمانے میں بولے جاتے ہوں گے، اب تو یہ لفظ بولے نہیں جاتے ہیں. تو قرآن میں ایسے لفظ ہیں جو متروک ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، پرانے ہیں، اب ان کو کوئی نہ بولتا ہے نہ کرتا ہے. انہوں نے اس طرح کی بات کرنی چاہیے تو انہی کے سب سے بڑے زبان والے نے وہی لفظ بول دیے، وہی لفظ بول دیے، اور پرانے کہاں رہ گئے؟ وہ بول رہا ہے. تو کوئی اعتراض بھی وہ کر سکے، اونچی کہیے گا کہ اللہ کا کلام ہے، سچا ہے، صحیح ہے، کسی نے اس میں چوری نہیں کی، کوئی کر سکتا بھی نہیں ہے. اگر تم چاہو کہ اس کی آیتیں نکال دو، بدل دو، تو ایسا کر سکتے نہیں. جنہوں نے بھی سازش کی ننگے ہو گئے، لیکن قرآن سے وہ کچھ بھی چوری نہیں کر سکے. اللہ کا کلام ہے. عذاب الہی سے ڈرانا، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی تلقین کرنا کہ ایسا کام نہ کرو کہ اللہ تمہیں پکڑے اور پھر تمہیں سزا دے. کیا مطلب؟ کہ تم لوگ توجہ کرو، کس لیے بنائے گئے ہو؟ تمہیں اپنا صحیح استعمال کرنا ہے. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اس کا کہنا مانو، جس سے اس نے بچنے کو کہا ہے بچو. تمہیں اچھے سے اچھا دیا گیا ہے تو برے کی طرف جاؤ نہیں، بلکہ نیکی کی طرف آؤ.